اچھا، تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بظاہر ایک سادہ سی تصویر اور چند سطروں پر مشتمل ہے، لیکن یہ اپنے اندر ایک پورا نفسیاتی اور سماجی ضابطہ چھپائے ہوئے ہیں۔ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کو بتائے کہ انسانی زندگی کے 3 سب سے اہم رشتوں کو تباہ کرنے کے 3 سب سے تیز رفتار طریقے کیا ہیں؟ ہم، آج ہم 1400 سال پرانی ایک تعلیم کا جائزہ لے رہے ہیں جو بالکل یہی دعویٰ کرتی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو 3 ایسے رویوں کی نشاندہی کرتی ہے جو انسان کے خاندانی، ذاتی اور معاشرتی تانے بانے کو آپ کہہ لیں کہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے، کیونکہ اکثر جب ہم ایسی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو انہیں صرف مذہبی احکامات کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہمارا مقصد اس کی گہرائی میں اترنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف کیا نہیں کرنا کی فہرست نہیں ہے، بلکہ کیوں نہیں کرنا کا ایک گہرا تجزیہ ہے۔ یہ 3 رویے صرف گناہ نہیں ہیں، بلکہ یہ 3 طرح کی خود تخریبی یا جسے آپ سیلف سیبوٹاج کہتے ہیں، اس کی قسمیں ہیں جن کے اثرات اس دنیا اور آخرت دونوں پر پڑتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس کے سب سے چونکا دینے والے جملے سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ جی، اب اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ کون لوگ ہیں، یہ جملہ خود یہ بہت بھاری ہے۔ اللہ کا نہ دیکھنا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف نظر انداز کرنا ہے یا اس سے کچھ زیادہ سنگین ہے؟ دیکھیں، یہ محض نظر انداز کرنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اسلامی عقیدے میں قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہر شخص کو صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی پناہ درکار ہوگی۔ صحیح۔ اس تناظر میں اللہ کا کسی کی طرف نہ دیکھنا اس کی شدید ترین ناراضگی اور غضب کا اظہار ہے۔ اچھا۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی طور پر ترک کر دیے جانے کا اعلان ہے۔ ذرا تصور کریں اس لمحے میں جب آپ کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہو۔ جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ جی، جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ ہستی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ آپ سے مکمل بے اعتنائی برتے۔ یہ سزا کا سب سے شدید نفسیاتی پہلو ہے۔ تو یہ ایک طرح کی حتمی تنہائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سب سے بڑا سوال، وہ کون 3 لوگ ہیں جن کے رویے اتنی شدید ناراضگی کا باعث بنتے ہیں؟ حدیث میں پہلا ذکر ہے العاق لوالدیہ، یعنی وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ جی، ہمیں جو تصویر دی گئی ہے اس میں بھی ایک بزرگ ہاتھ کو دوسرا ہاتھ پرے دھکیل رہا ہے، جو اس رشتے کے ٹوٹنے کی ایک علامتی تصویر ہے۔ یہاں آگ کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ عام بحث یا اختلاف رائے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ حقوق کا مطلب ہے کاٹ دینا، تعلق توڑ لینا۔ اس میں والدین کو جذباتی یا جسمانی تکلیف دینا، ان کی ضروریات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا، ان کی تذلیل کرنا اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے سے انکار کرنا شامل ہے۔ صحیح۔ قرآن میں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اکثر اس کے فوراً بعد والدین سے اچھے سلوک کا ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا اپنے خالق سے تعلق اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا اپنے جنم دینے والوں سے تعلق درست نہ ہو۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس میں صرف جسمانی تکلیف نہیں بلکہ جذباتی اذیت بھی شامل ہے۔ بالکل۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں تو اس کی نئی شکلیں بھی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے والدین کے کسی ایسے لمحے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دینا جس میں وہ ٹیکنالوجی استعمال نہ کر پا رہے ہوں اور لوگ اس پہ ہنسیں۔ ہاں، کیا یہ بھی اسی نافرمانی اور بے ادبی کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ یہ تو ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ نافرمانی کا تعلق صرف عمل سے نہیں بلکہ عزت کے خاتمے سے ہے۔ یہ دراصل احسان فراموشی کی انتہا ہے۔ صحیح۔ والدین نے آپ کی پرورش کے لیے جو قربانیاں دیں وہ ایک ایسا قرض ہے جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کی نافرمانی کرنا اس بنیادی رشتے پر حملہ ہے جس نے آپ کو وجود بخشا۔ اس لیے اسے پہلا اور سب سے سنگین سماجی جرم قرار دیا گیا ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے ماضی، آپ کی بنیاد سے تعلق کاٹ لینے کے مترادف ہے۔ تو پہلا انتباہ ہمارے ماضی اور ہماری بنیاد سے جڑے رشتے کو توڑنے کے بارے میں ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حدیث ایک بیرونی رشتے سے ہٹ کر ایک داخلی یعنی انسان کی اپنی ذات پر حملے کی طرف آتی ہے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص ہے وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ،
یعنی شراب کا یا کسی بھی نشاور چیز کا عادی شخص۔ عادی شخص۔ جی، یہاں کلیدی لفظ مدمن ہے، جس کا مطلب ہے عادی یا ایڈکٹ۔ بات اس شخص کی نہیں ہو رہی جس سے ایک بار غلطی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، بلکہ اس شخص کی ہو رہی ہے جس نے نشے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، جو اس کی لت میں پڑ چکا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ ترک دے سکتے ہیں کہ یہ ایک ذاتی انتخاب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کو اتنا بڑا گناہ کیوں سمجھا گیا کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ ذاتی عمل دوسروں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ صرف ذاتی انتخاب نہیں ہے، اسے الخبائث یعنی تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ اچھا۔ یہ صرف ایک شاعرانہ اصطلاح نہیں ہے، اس کے پیچھے گہری نفسیات اور اب تو نیورو سائنس بھی ہے۔ نشہ سب سے پہلا حملہ انسان کی عقل پر کرتا ہے، دماغ کے اس حصے پر جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، جو فیصلہ سازی، اخلاقیات اور خود پر قابو پانے کا ذمہ دار ہے۔ جب نشہ اس حصے کو ہائی جیک کر لیتا ہے تو انسان کی صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ کیمیائی طور پر آپ کو دیگر برے فیصلوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ مطلب یہ صرف ایک برا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اچھے انتخاب کرنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ بالکل، نشے کی حالت میں ایک شخص وہ کام کر سکتا ہے جو وہ ہوش میں کبھی نہ کرتا۔ جھوٹ، چوری، تشدد، حتیٰ کہ قتل۔ جی۔ اس کے علاوہ یہ صرف ایک شخص کو تباہ نہیں کرتا، ایک عادی شخص اپنے پورے خاندان کو مالی، جذباتی اور سماجی طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، عبادات، خاندان کے حقوق، کام کاج۔ تو یہ ایک ذاتی انتخاب نہیں رہتا، یہ پورے سماجی ڈھانچے پر ایک حملہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور جسم کی امانت میں سب سے بڑی خیانت ہے۔ واہ! یہ اپنی ذات سے تعلق توڑنے کا عمل ہے۔ یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ پہلے والدین سے تعلق توڑنا، پھر اپنی ذات سے۔ اب تیسرے شخص کی طرف آتے ہیں جو بظاہر ان دونوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ ہے والمنان بما آتا، یعنی وہ شخص جو کچھ دے کر اس کا احسان جتلاتا ہے۔ جی، یہ تو ایک نیکی کرنے کے بعد کا عمل ہے، تو یہ اتنا سنگین کیسے ہو گیا؟ اور یہی اس کی سنگینی کی وجہ ہے۔ منان وہ شخص ہے جو کسی کی مدد کرنے کے بعد اسے بار بار یاد دلا کر تکلیف دیتا ہے۔ اچھا۔ یہ عمل مدد لینے والے کی عزت نفس کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ آج کی زبان میں ہم اسے ورچو سگنلنگ یا ویپنائز جنروسٹی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی نیکی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا؟ جی، نیکی کو اپنی سماجی برتری قائم کرنے یا دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا۔ یعنی اس کا مقصد مدد کرنا نہیں، بلکہ مدد کے ذریعے طاقت حاصل کرنا ہے۔ بالکل۔ قرآن کہتا ہے، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر برباد نہ کرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے کسی کے لیے بہت محنت سے ایک لذیذ کھانا تیار کیا، لیکن پیش کرنے سے ٹھیک پہلے آپ نے جان بوجھ کر اس پر مٹی ڈال دی۔ آپ کی ساری محنت کا کیا ہوا؟ وہ تو ضائع ہو گئی۔ وہ ضائع ہو گئی۔ احسان جتلانا بالکل یہی کرتا ہے۔ یہ آپ کی نیکی کی روح یعنی خالص نیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کی نفسیات تکبر اور دکھاوا ہے؟ جی، انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے جو دیا وہ اس کا کمال تھا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مال بھی اللہ کی ہی امانت تھا۔ صحیح۔ وہ دینے والے کا کردار ادا کر کے اپنی انا کو تسکین دیتا ہے، اللہ کی رضا کو نہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی بڑائی کی خواہش کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ یہ عمل دینے والے کے اللہ سے اخلاص کے تعلق کو اور لینے والے سے عزت کے تعلق کو، دونوں کو ایک ساتھ تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ معاشرتی سطح پر تعلقات کو زہر آلود کرنے کا عمل ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی بہت گہرا نقطہ ہے۔ اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں جس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ ان تین بظاہر مختلف گناہوں، والدین کی نافرمانی، نشے کی عادت اور دے کر احسان جتلانا کو ایک ہی فہرست میں کیوں رکھا گیا ہے؟ جی، ان کے درمیان وہ مشترک دھاگا کیا ہے؟ یہ اس حدیث کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ ان تینوں میں مشترک چیز ناشکری اور بنیادی تعلقات کی تباہی ہے۔ یہ تینوں گناہ تین مختلف لیکن سب سے اہم دائروں میں تعلقات پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں۔ یہ تین دائرے کون سے ہیں؟ پہلا دائرہ ہے ماضی اور بنیاد کا۔ والدین کی نافرمانی آپ کے ماضی، آپ کی جڑوں اور آپ کے وجود کی بنیاد سے تعلق کو کاٹنا ہے۔
اچھا، یہ اس رشتے کی ناشکری ہے جس نے آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ ایک نسلی بانڈ کو توڑنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دائرہ ہے حال اور ذات کا۔ نشے کی عادت آپ کا اپنے حال، اپنی ذات، اپنی عقل اور جسم سے تعلق توڑنا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی سب سے قیمتی نعمتوں، صحت اور شعور کی ناشکری ہے۔ یہ ایک ذاتی بانڈ کو توڑنا ہے جو خود پر ظلم ہے۔ اور تیسرا، احسان جتلانا۔ تیسرا دائرہ ہے مستقبل اور معاشرہ کا۔ جب آپ کسی کی مدد کر کے احسان جتلاتے ہیں تو آپ مستقبل میں بننے والے ایک مثبت معاشرتی تعلق کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ آپ ہمدردی اور عزت کی بجائے تکبر اور ذلت کا بیج بوتے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی دولت کی ناشکری ہے اور یہ ایک اجتماعی بانڈ پر حملہ ہے۔ تو یہ ایک بے ترتیب فہرست نہیں ہے، یہ تو زندگی کے 3 بنیادی ستونوں کو گرانے کا بلو پرنٹ ہے: خاندان، ذات اور معاشرہ۔ جی، اور ان سب کی جڑ میں ناشکری اور تکبر ہے۔ واہ، یہ تو اس حدیث کو دیکھنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ تینوں اعمال اتنے سنگین ہیں کہ یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے ہی محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو شخص ان 3 بنیادی رشتوں کا وفادار نہیں، وہ اپنے خالق سے تعلق کیسے نبھا سکتا ہے؟ صحیح۔ یہ اعمال روحانی اور سماجی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حدیث کی روشنی میں ہم نے 3 ایسے رویوں کو سمجھا جو محض گناہ نہیں بلکہ انسانی تعلقات کے بنیادی ڈھانچے پر حملے ہیں۔ جی۔ پہلا، والدین کی نافرمانی جو ہماری بنیاد اور ماضی سے ہمارا تعلق توڑتی ہے۔ دوسرا، نشے کی عادت جو ہماری ذات اور حال کو تباہ کرتی ہے۔ اور تیسرا، دے کر احسان جتلانا جو ہمارے معاشرے اور مستقبل کے تعلقات کو زہر آلود کرتا ہے۔ اور حتمی پیغام یہ ہے کہ یہ حدیث ہمیں اپنے اعمال کا ایک جامع آڈٹ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ صرف ظاہری عبادات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے رویوں، ہماری نیتوں اور ہمارے تعلقات کی گہرائی کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نزدیک ہمارے اخلاق کی اتنی اہمیت ہے جتنی ہماری عبادات کی، اور قیامت کے دن کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ہم نے اپنے ماضی یعنی والدین، اپنے حال یعنی ذات اور اپنے مستقبل یعنی معاشرے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں جو اس مواد سے ہی نکلتی ہے۔ جی، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں کیا احسان جتلانا صرف مالی مدد تک محدود ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ذرا سوچیں، آج کے دور میں جب کوئی کسی کو جذباتی سہارا دیتا ہے، کوئی مشکل وقت میں مشورہ دیتا ہے یا کسی کو اپنا وقت دیتا ہے اور پھر بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا کیا بنتا، کیا یہ بھی اسی منان یعنی احسان جتلانے والے کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہم اپنی نیکیوں کو، چاہے وہ مالی ہوں یا جذباتی، اپنی زبان سے ہی تباہ تو نہیں کر رہے۔